مشہور زمانہ مصنف امتیاز کلیانوی کی آپ بیتی امتیاز نامہ سے پارٹ 3 پرائمری اسکول اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ گاؤں میں رہائش پذیر ہونے کے بعد مجھے گلیانہ کے گورنمنٹ پرائمری اسکول گلیانہ میں داخل کروا دیا گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے ساتھ ماموں ذخیم اور ان کے دوست ساجد محمود، ظہیر اختر اور محلہ لودھرا والے جہانگیر بھی تھے۔ اس وقت گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر محمد سوار حسین مرحوم محلہ حیال والے تھے۔ ماسٹر سوار صاحب ہمیں بڑی محبت سے ملے۔ انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، لیمن والے بسکٹ منگوا کر چائے کے ساتھ ہمیں کھلائے۔ پرائمری اسکول کی عمارت ٹھیک اسی جگہ پر تھی جہاں پر آج ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مین گیٹ کے سامنے مشرق کی طرف کوئی آبادی نہیں تھی، تا حد نگاہ زمین ہی زمین تھی۔ اسکول کی عمارت انتہائی خستہ تھی، 4 کمروں کی تو چھت بھی گر چکی تھی، صرف دیواریں کھڑی تھیں۔ ان کمروں کی طرف لڑکوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں شہر کے اعلیٰ اسکولوں میں 2 سال پڑھ کر آیا تھا، جہاں صاف ستھری یونیفارم کے ساتھ اسکول جانا ہوتا تھا اور کلاس میں بھی بیٹھنے کے لیے کرسی ہوتی تھی جس کے آگے ڈیسک ہوتا تھا، مگر اس اسکول میں تو ہمیں ننگی زمین پر بیٹھنا پڑتا تھا۔ شروع میں تو مجھے خاصا عجیب لگا کہ یہ کیسا اسکول ہے جہاں پر کرسی کے بجائے زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے، اور اگر میں اپنے کلاس فیلو یا استاد سے پرانے اسکول کی کوئی بات کرتا تو میرا اچھا خاصا مذاق اڑایا جاتا۔ دراصل مجھے زمین پر بیٹھنے کی عادت نہیں تھی اور کپڑے بھی گندے ہو جاتے تھے۔ ایک دن میں نے والدہ صاحبہ سے کہا کہ میں نے اس اسکول نہیں جانا، مجھے یہ اسکول پسند نہیں، میں نے اپنے پرانے اسکول میں جانا ہے۔ تو والدہ صاحبہ نے سمجھایا کہ اب ہم لوگ گاؤں میں آ گئے ہیں اور گاؤں میں ایسے ہی اسکول ہوتے ہیں۔ پھر والدہ صاحبہ نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، اسکول میں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ اور جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ مجھ سے زمین پر نہیں بیٹھا جاتا، مجھے بہت ٹھنڈ لگتی ہے، تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ مجھے خوبصورت سی سرخ پایوں والی پیڑھی بنوا دی۔ اگلے دن میں اس شان سے اسکول جا رہا تھا کہ تختی اور بستہ کے ساتھ ساتھ ایک عدد پیڑھی بھی اٹھا رکھی تھی۔ جیسے ہی میں کلاس میں بیٹھا، ایک لڑکے نے شکایت کر دی کہ ماسٹر جی امتیاز گھر سے پیڑھی لایا ہے۔ یہ لفظ شاید نئی نسل کے لیے تھوڑا سا غیر مانوس ہو، مگر ہمارے دور میں پیڑھی تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی تھی۔ پیڑھی کا سائز عموماً اتنا ہوتا تھا جتنا کسی بھی کرسی کا ہوتا ہے، اور اس کی اونچائی تقریباً 8 انچ ہوتی تھی۔ اس کے چارپائی کی طرح 4 چھوٹے چھوٹے پائے ہوتے تھے۔ یہ کرسی سے خاصی مختلف ہوتی تھی۔ پیڑھی کے پیچھے کرسی کی طرح ٹیک لگانے کے لیے کوئی ٹیک نہیں ہوتی تھی۔ سادہ لفظوں میں پیڑھی، کرسی اور چارپائی کا امتیاز سمجھ لیں۔ ویسے میرے خیال میں پیڑھی بھی ان چند چیزوں میں سے ایک ہے جو دکھائی جا سکتی ہے، سمجھائی نہیں جا سکتی۔ مثلاً جیسے ہمارے ہاں اکثر کسی بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بڑا چول ہے، تو چول کو بھی بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ چول کیا ہوتا ہے، چول بھی صرف دکھایا جا سکتا ہے۔ ہماری کلاس میں لڑکوں کا محبوب مشغلہ دوسروں کی شکایتیں لگانا ہی ہوتا تھا۔ ایک تو میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا،
اور دوسرے ماسٹر یوسف تھے بھی بڑے مہربان، اس لیے انہوں نے میری اس خطائے عظیم کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ مجھے کلاس میں پیڑھی پر بیٹھنے کی اجازت بھی دے دی۔ ہاں، اگر کسی ٹیچر کو حقہ پینے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے پیڑھی کی ضرورت ہوتی تو وہ بلا جھجک مجھ سے مانگ بھی لیتے۔ میں اسی بات پر خوش ہوتا تھا کہ چلو مجھے اب اس ٹھنڈی زمین پر تو نہیں بیٹھنا پڑتا۔ اپنے حق کے لیے کی جانے والی جدوجہد میں شاید یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ میں اس اسکول میں تیسری کلاس میں داخل کیا گیا تھا۔ میرے کلاس ٹیچر ماسٹر یوسف محلہ بگرال والے تھے۔ چوتھی کلاس میں ماسٹر بنارس محلہ بگرال والے اور پانچویں کلاس میں ماسٹر محمد خان محلہ بدوال والے میرے ٹیچر رہے۔ اس کے علاوہ ماسٹر نذیر، ماسٹر ظہور، ماسٹر مشتاق، ماسٹر ریاست محلہ لوہدار والے، ماسٹر اختر محلہ حیال، ماسٹر یاسین، بابو سہراب اور اس کے علاوہ کئی اور اساتذہ بھی ہمیں پڑھاتے تھے۔ اسکول میں سبق یاد نہ کرنے والوں کی اچھی خاصی پٹائی ہوتی تھی۔ پڑھائی کے علاوہ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر بھی لڑکوں کی پٹائی ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر بچوں کو ڈنڈوں سے مارنا ایک معمول تھا۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے اسکول میں پڑھانے والوں کو ٹیچر، معلم یا استاد نہیں کہا جاتا بلکہ ماسٹر کہا جاتا ہے، اور ماسٹر کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ میں اس وقت چوتھی کلاس میں پڑھ رہا تھا جب ایک دن محکمہ تعلیم کا کوئی افسر میرے اسکول کا وزٹ کرنے آیا۔ اس آفیسر کا عہدہ کون سا تھا یہ تو معلوم نہیں تھا، بس سب لوگ اسے بابو کہہ کر بلاتے تھے، اور ہم سب بچوں کو بھی بابو سے اچھا خاصا ڈرایا جاتا تھا۔ جس دن بابو ہمارے اسکول میں آیا، اس کے آنے سے پہلے اسکول کو حسب توفیق صاف ستھرا کیا گیا اور ہمیں سکھایا گیا کہ جیسے ہی بابو کلاس میں داخل ہو سب لڑکوں نے کھڑے ہو جانا ہے، اور جیسے ہی کلاس سٹ کی آواز آئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ میں بڑی بے چینی سے بابو نما چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کتنی خوفناک ہوگی، کیونکہ ہمارے وہ ٹیچر جو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے سارا دن لڑکوں کو مارتے رہتے تھے اور جن کے قدموں کی چاپ سن کر لڑکوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا، تو وہ جس بابو سے ڈر رہے ہیں خدا جانے وہ کتنا خوفناک ہوگا۔ مگر جب بابو اسکول میں داخل ہوا تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ سفید شلوار قمیض اور کالی واسکٹ پہنے بابو ایک دبلا پتلا سا آدمی تھا جو دیکھنے میں تو کسی طور خوفناک نہیں لگ رہا تھا۔ ہمارا سارا اسکول کمروں سے نکل کر صحن میں جمع تھا۔ ہم نے بابو کے آنے پر کلاس اسٹینڈ اور کلاس سٹ کا ڈرامہ کیا۔ اس کے بعد بابو نے ہم لڑکوں کے ساتھ بات چیت شروع کی تو میری حیرت دو چند ہو گئی، کیونکہ بابو جیسا خوفناک اور خطرناک بندہ انتہائی نرم اور شفیق لہجے میں ہم سے بات چیت کر رہا تھا۔ اس کا محبت بھرا لہجہ ہمارے لیے یا کم از کم میرے لیے حیران کن تھا، کیونکہ ہمارے اساتذہ نے تو اس لہجے میں کبھی ہم سے بات ہی نہیں کی تھی۔ بابو نے ہم سے کئی سوال پوچھے، سب سے زیادہ سوالوں کے جوابات میں نے دیے۔ پھر اس نے مجھے پاس بلا کر کھڑا کر لیا اور بولا، تم نے خاموش رہنا ہے۔ پھر وہ بابو اسکول کے باقی لڑکوں سے سوال کرتا، جس سوال کا جواب لڑکوں سے نہ ملتا وہ مجھ سے پوچھتا اور میں جھٹ سے اس کا جواب دے دیتا۔ آخر میں اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں تمہیں خصوصی انعام دوں گا۔ پہلے اس نے اسکول کے دوسرے لڑکوں سے پوچھا، دو آبا کسے کہتے ہیں؟ وہاں سے جواب نہ ملنے پر بابو میری جانب مڑا تو میں نے فوراً جواب دیا،
دو آبا دو دریاؤں کی درمیانی زمین کو کہتے ہیں۔ بابو خوشی سے بولا، شاباش! اچھا، اب ذرا بتاؤ پاکستان میں کون کون سے دو آبے ہیں؟ جس پر میں نے فوراً کہا، سندھ ساگر، پچند، رچنا، باری، نیل، نیل بار، گنجنی بار۔ یہ سوال ہمارے نصاب کا نہیں تھا، پھر بھی میں نے جواب دے دیا، جس پر نہ صرف بابو خوش ہوا بلکہ تمام اساتذہ کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ اس کے بعد بابو نے اپنی جیب خاص سے مجھے 10 روپے انعام میں دیے۔ بابو کے جانے کے بعد اساتذہ نے بھی میری خوب تعریف کی اور مجھے کہا، کل اپنے والد صاحب کو ساتھ لے کر آنا۔ میں نے کہا، کل تو نہیں آ سکتے، ہاں ہفتے کو آ جائیں گے۔ پھر ہفتے والے دن میں اپنے ابا جی کے ساتھ اسکول گیا تو تمام اساتذہ نے میری خوب تعریف کی۔ ابا جی بہت خوش ہوئے، اور جب میں واپس گھر آ رہا تھا تو ابا جی نے مجھ سے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیا تحفہ دوں؟ تم نے آج میرا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ میں نے کہا، جو آپ کو اچھا لگے۔ ابا جی مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ گھر آ کر والد صاحب نے بھی امی جان اور بہن بھائیوں کے سامنے میری خوب تعریف کی اور کہنے لگے، میرا بیٹا بڑا ہو کر ضرور جنرل بنے گا۔ چند دنوں بعد ابا جی نے مجھے ایک خوبصورت گھڑی میں لا کر دی۔ یہ سفید ڈائل والی بڑی خوبصورت گھڑی تھی، جس کی بدری کالے رنگ کے چمڑے سے بنی تھی۔ چونکہ میری کلائی چھوٹی تھی اور وہ میری کلائی پر نہیں آتی تھی، اس لیے والد صاحب نے میخ سے مزید 2 سوراخ کر دیے تاکہ میری چھوٹی سی کلائی پر گھڑی بن سکے۔ اگلے دن گھڑی پہن کر اسکول گیا تو سب لڑکوں کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ اس دور میں لڑکے تو درکنار، اساتذہ میں سے بھی صرف 1-2 کے پاس ہی گھڑی ہوتی تھی۔ میں اپنی کلاس کا واحد لڑکا تھا جس نے کبھی کسی ماسٹر سے مار نہیں کھائی تھی، کیونکہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ جب بھی کوئی امتحان ہوتا ہمیشہ میں ہی اول آتا تھا۔ اس کی بنیادی وجوہات 2 تھیں۔ ایک تو اس وقت ہمارے علاقے میں پڑھائی کا رجحان نہ ہونے کے برابر تھا، بچے پڑھائی پر کم ہی توجہ دیتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ والدہ صاحبہ میری پڑھائی پر بہت زیادہ توجہ دیتی تھیں۔ والدہ صاحبہ خود بھی پڑھی لکھی تھیں۔ اس دور میں گاؤں کی عورتیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھیں۔ میرا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی اسکول سے چھٹی کر کے گھر جاتا، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاتا اور کتابیں لے کر بیٹھا دیا جاتا۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے اور محلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ قرآن مجید بھی والدہ صاحبہ گھر پر ہی پڑھایا کرتی تھیں۔ ہر روز اسکول میں ایک بار تختی لکھنا پڑتی تھی اور دوسری بار گھر میں لکھنا پڑتی تھی۔ تختی نئی نسل کے لیے شاید انجان چیز ہو۔ لکڑی کا 10 انچ چوڑا اور 20 انچ لمبا اور آدھا انچ موٹا ٹکڑا، جس کے اوپر والے حصے پر پکڑنے کے لیے ایک ہتھی بنی ہوتی ہے۔ لکڑی کے اس ٹکڑے کے دونوں سائڈ پر گاجی مٹی سے کا لیپ کر کے اسے سکھایا جاتا ہے۔ کچی پینسل سے اس پر لائنیں لگا کر کانے والی قلم کے ساتھ دوات میں ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا۔ اب اگر گاجی مٹی یا کانے والی قلم یا سیاہی کی دوات کے بارے میں بھی آپ کو پتہ نہ ہو تو میری عمر کا کوئی بابا تلاش کریں جو شاید اچھے سے یہ باتیں آپ کو سمجھا سکے۔ ہمارے دور میں تختی پر لکھنا ہر روز کا معمول تھا۔ پہلی جماعت سے ہی بچوں کو لکڑی کی تختی پر سرکنڈے کی قلم سے الف ب پ ت لکھوانے کی مشق کروائی جاتی تھی۔ سیاہی کی 10-10 پیسے کی پڑیاں بازار سے ملا کرتی تھیں۔
ایک پڑیا کو شیشے یا پلاسٹک کی بنی ہوئی چھوٹی سی بوتل میں ڈال کر اچھی طرح گھول لیا جاتا تھا اور اس میں دوات میں کسی سوتی کپڑے کی چھوٹی سی تہ والی 3-4 تہ والی گدی بھی ڈبو دی جاتی تھی، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب قلم کو دوات میں ڈبویا جائے تو اس کی نب خراب نہ ہو۔ قلم بنانے کے لیے مناسب سائز کا سرکنڈے کا سٹا استعمال کیا جاتا تھا، جس کے ایک سرے کو تیز چاقو یا بلیڈ کی مدد سے چھیل کر قلم کی شکل دی جاتی تھی۔ آج کے ماڈرن دور میں یہ ساری چیزیں ناپید ہو چکی ہیں۔ ہر دور کی اپنی ایک اہمیت اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمارا بچپن زیادہ دلچسپ اور مزیدار تھا۔ ہم لوگوں نے بچپن میں اپنی چھتوں پر روایتی کھیل کھیلے، کبھی گرمی لگتی تو چارپائیاں چھت پر بچھا کر وہیں سو گئے۔ ہمارے دور میں بچے بچیوں کا اکٹھے کھیلنا بھی عام سی بات تھی۔ شام کو محلے کے کسی بزرگ کسی بڑے درخت کے نیچے محفل لگا لیتے تھے۔ ہمارے بچپن میں اکثر پھیری والے پھانڈے کلئی کرالو، لوہا وچ پھٹے پرانے کپڑے ویچ، جوتے ویچ کی آوازیں لگاتے ہوئے گزرتے تھے۔ خود میں نے بھی کئی بار ڈالڈا گھی کے پرانے ڈبے دے کر پھیری والے سے پتیسا لیا ہے۔ بچپن میں ہم سب لڑکوں کی ایک عادت تھی کہ اسکول جاتے ہوئے راستے میں آنے والی تمام مساجد اور خانقاہوں کو چومتے ہوئے جاتے۔ مقدس عبادت والا کوئی ورق زمین پہ پڑا ہوا نظر آتا تو اسے اٹھا کر چومتے، پھر کسی دیوار کی درز میں پھنسا دیتے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اب تو سب کچھ بدل چکا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہماری نسل کو جنریشن ایکس کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنی تبدیلیاں ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، 5000 سالہ معلوم تاریخ میں کسی اور نسل نے نہیں دیکھی۔ مثلاً VCR کی آمد سے لے کر اس کی ناپیدی تک، آڈیو کیسٹ سے لے کر USB تک، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی اور تصویروں سے لے کر ہائی ڈیفینیشن امیج تک، پتنگ سے لے کر ڈرون تک، یہ ساری تبدیلیاں ہماری نسل نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اب تو بہت کچھ بدل گیا ہے۔ نہیں بدلا تو مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ کا ذائقہ نہیں بدلا۔ ان دنوں اگر اسکول میں کسی بچے کو مار پڑتی تو وہ گھر جا کر کبھی نہ بتاتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ گھر سے بھی مار ہی پڑے گی۔ ٹیوشن پڑھنے کا رواج کم ہی تھا، اور جو بچے کہیں ٹیوشن پڑھتے انہیں نالائق تصور کیا جاتا تھا۔ باہر اگر لڑکوں کا جھگڑا ہو جاتا تو صرف اتنا کہہ دینا، میں ماسٹر جی یا تمہارے ابا جی سے شکایت کروں گا، دوسرے کا خون خشک کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ہمارے دور میں بچوں کی پسندیدہ چیزوں میں مرونڈ اور ڈیکو مکھن ٹافی سب سے زیادہ مشہور تھی۔ یہ بڑی بہن اور والدہ صاحبہ کی محنت کا نتیجہ تھا کہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ہر مضمون میں، ہر امتحان میں ہمیشہ اپنے کلاس فیلوز سے بہت آگے رہا۔ مجھے کورس کی کتابوں کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھنے کا بھی بے حد شوق تھا۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابیں ہوتی تھیں جو 50 پیسے میں ملتی تھیں۔ میرے شوق کا یہ عالم تھا کہ میں 80% جیب خرچ کہانیوں کی کتابیں خریدنے پر خرچ ہوتا تھا۔ میرے پاس جب بھی کچھ فالتو پیسے ہوتے، میں کسی دکان پر جا کر ڈھیروں کتابیں خرید لاتا۔ میرے ننیال اور ددیال میں بے شمار دبنگ شخصیات گزری ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں گزرا جسے علم و ادب یا مطالعے کا شوق رہا ہو۔ اور میرے شوق کا تو یہ عالم تھا کہ میں اگر اخبار کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی میرے ہاتھ لگ جاتا تو میں اسے پڑھے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی
کہ گھر میں میرے مطالعے کی عادت کو میری خوبی نہیں بلکہ خامی سمجھا جاتا تھا، اور والدہ صاحبہ اکثر مجھے ڈانٹ دیتی تھیں کہ میں اس قسم کی فضول کہانیاں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہ کیا کروں۔ ہمارے اس وقت کے گھر میں 2 گیٹ تھے، ایک محلہ کشمیریاں کی طرف کھلتا تھا اور دوسرا محلہ لوہدارا کی طرف، اور خوش قسمتی یہ تھی کہ دونوں طرف مساجد بالکل نزدیک تھیں۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے جن کا منہ جنوب کی طرف تھا، اور ان کے آگے برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے صحن تھا اور صحن میں ایک ہی کمرہ تھا جسے ہم کچن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ باتھ روم گھر کے گیٹ کے ساتھ بنا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ گھر کے صحن میں مشرق کی طرف بیری کا ایک چھوٹا سا درخت بھی لگا ہوا تھا۔ نماز کے حوالے سے والدہ صاحبہ خاصی سختی کرتی تھیں۔ ویسے تو مجھے گھر سے باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہیں تھی، مگر نماز پڑھنے کے لیے والدہ صاحبہ زبردستی مسجد بھیجا کرتی تھیں، اور زیادہ تر مسجد جامع مسجد محلہ لوہدرا میں ہی نماز پڑھتا تھا۔ اس وقت مسجد کے اندر ایک بوڑھے سے بزرگ بھی رہتے تھے جنہیں سب لوگ پیر صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ ہم سب بچے پیر صاحب سے بہت ڈرتے تھے، حالانکہ انہوں نے ہمیں کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ میں غالباً تیسری جماعت میں پڑھتا تھا جب ایک دن ہمارے نانا جان ہمارے گھر آئے اور بڑے دکھی لہجے میں میرے والد صاحب کو بتایا، آج ضیا نے بھٹو کو پھانسی دے دی ہے۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ بھٹو کون ہے؟ تو والد صاحب نے بتایا کہ بھٹو پاکستان کی تاریخ کی ایک ناقابل فراموش شخصیت ہے جس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں بہت زیادہ ہیں، مگر نانا جان کو یہ بات شاید پسند نہ آئی کیونکہ وہ تو بھٹو کے دیوانے تھے۔ میرے نانا جان بھٹو کو ہیرو سمجھتے تھے اور ضیاء الحق کو ظالم اور قاتل۔ وہ جب تک زندہ رہے پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیتے رہے، اور بھٹو کی پھانسی کو ایک ظلم اور عدالتی قتل کہتے رہے۔ خیر، یہ سب تو اب تاریخ کا حصہ ہے۔ جس طرح ہمارے بے شمار تاریخی واقعات متنازع بنا دیے گئے ہیں، اسی طرح یہ بھی متنازع ہی رہے گا۔ میرے نانا جان میری والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس نسبت سے ہم بہن بھائیوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ میں اکثر شام کو ان کے ہاں چلا جایا کرتا تھا۔ وہ بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھاتے اور اکثر اپنے بچپن کے قصے سنایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اپنے اجداد کی داستان بھی ان کی زبان پر ہوتی تھی۔ ایک بات جو انہوں نے بتائی وہ اس وقت میرے لیے ایسی حیران کن تھی جیسے آج کل کے بچوں کے لیے میری لکھی ہوئی باتیں۔ نانا جان بتاتے ہیں کہ وہ پڑھائی کرنے سکھو جایا کرتے تھے۔ سکھو ہمارے گاؤں سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ہوگا۔ اس وقت وہ سینئر یا جونیئر ورنیکلز ایک انگلش کورس کر رہے تھے۔ عمر تقریباً 14 سال ہوگی۔ ان کے چچا محمد حسین جو کہ میرے سسر ریاض حسین کے والد تھے، انہیں اپنے کاندھے پر بٹھا کر اسکول چھوڑاتے تھے اور ویکینڈ پر کاندھے پر ہی بٹھا کر واپس لے آتے تھے۔ حالانکہ نانا جان اس وقت تقریباً جوان ہی تھے، مگر چچا محبت میں انہیں پیدل چلنے نہیں دیتے تھے۔ نانا جان نے مختلف جانور پال رکھے تھے۔ ایک دن ان کی گائے نے ایک خوبصورت بچڑی کو جنم دیا۔ مجھے وہ ننھی بچڑی بہت پیاری لگی۔ شاید نانا جان نے میری اس رغبت کو محسوس کر لیا اور اعلان کر دیا، آج سے یہ بچڑی امتیاز کی ہے۔ طے یہ ہوا کہ بچڑی ابھی نانا جان کے گھر ہی رہے گی، اور جب گائے بن جائے گی تو میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا۔
مجھے اس بچڑی سے عجیب سی انسیت ہو گئی۔ روز اسے دیکھتا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ والدہ صاحبہ اکثر مجھے موٹی سی روٹی بنا کر دیتی جو میں اس بچڑی کو کھلاتا۔ میری بھی بچڑی کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ میں جب بھی اس کے سامنے آتا وہ ویلکم کے طور پر اپنا سر ہلاتی۔ بچڑی 2 سال کی ہو گئی جب ایک دن اچانک بیمار ہو گئی۔ بہت علاج کرایا مگر اس کی طبیعت سنبھل نہ سکی۔ میں سارا دن اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ جو بھی بچڑی کو دیکھنے آتا تو ساتھ مجھے بھی تسلی دیتا، مگر میرا دل بہت بے چین اور اداس ہوتا۔ یہ 3-4 دن بعد کی بات ہے۔ نانا جان بچڑی کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر ماموں سے کہنے لگے، قصائی کو بلا کر اسے ذبح کرا لو، اب یہ نہیں بچے گی۔ میں نے تڑپ کر کہا، نہیں نہیں، ایسا نہ کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نانا جان نے اداسی سے میری طرف دیکھا اور بولے، بیٹا، گائے سوتے ہوئے بھی اپنی گردن کو اٹھا کر رکھتی ہے، کبھی بھی زمین سے نہیں لگاتی، اور جب یہ جانور اپنی گردن زمین سے لگا دے تو کہانی ختم سمجھو۔ اس وقت میری اداسی کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ جب گائے کو ذبح کیا گیا میں پاس ہی کھڑا بے بسی سے سب کچھ دیکھتا رہا، اور سارا وقت میری آنکھوں سے آنسو رواں رہے۔ ذبح کر کے ہم نے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور اس بچڑی کے ذبح ہونے سے میرا دل بہت زیادہ دکھی ہو گیا۔ اس وقت میں نے خود سے عہد کر لیا کہ آج کے بعد کبھی کوئی جانور نہیں پالوں گا۔ بچپن میں اسکول سے گھر آنے کے بعد گھر سے نکلنے کی صرف 2 وجوہات ہوتی تھیں۔ ایک تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا، دوسرے انکل قربان کی دکان سے سودا سلف لانا۔ دکان ہمارے دادا جان کے گھر کے بالکل سامنے تھی۔ ہم کھانے پینے کی چیزیں، نمکو، چپس اور ٹافیاں وغیرہ انہی سے خریدتے تھے، مگر ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ انکل قربان کی دکان سے ہمیں کہانیوں کی کتابیں نہیں ملتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد گاؤں میں عزیز جرنل اسٹور کا افتتاح ہوا، جہاں پر ضروریات زندگی کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ میرے لیے دلچسپی کی بات یہ تھی کہ ایک تو وہاں سے کہانیوں کی کتابیں مل جاتی تھیں، اور دوسرے عزیز جرنل اسٹور پر میرے اسکول کے راستے میں آتا تھا۔ اس وقت گاؤں والوں کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ اکثر خواتین مجھ سے پوچھتیں کہ بیٹا، یہ جرنل اسٹور کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ فقرہ بھی اکثر سننے کو ملتا، میں فلاں چیز خریدنے جرنل اسٹور کی دکان پر جا رہی ہوں۔ بچپن کے کئی واقعات میں سے ایک واقعہ یہاں درج کرتا ہوں۔ والدہ صاحبہ خریداری کے لیے گوجر خان گئی ہوئی تھیں۔ اس وقت گھر پر صرف میں اور میری چھوٹی بہن تھی۔ غالباً میری عمر 7 سال کے قریب ہوگی۔ والدہ صاحبہ نے آم اور لسوڑے کا اچار ڈال کر چھت پر رکھا ہوا تھا۔ ہم بہن بھائی کھیلتے کھیلتے چھت پر چلے گئے تو وہاں پر ہمیں اچار کا مرتبان نظر آیا۔ ہمارے لیے یہ ایک پرتجسس چیز تھی۔ ہم نے کسی ماہر سائنسدان کی طرح تھوڑی دیر تک اس مرتبان کا جائزہ لیا، پھر میں نے اچار کا ایک پیس نکال کر چکھا جو بہت مزیدار تھا۔ پھر تو جی ہمارے مزے ہو گئے، اور ہم دونوں بہن بھائی وہاں بیٹھ کر اچار کھانے لگے، اور کھاتے کھاتے اچار کا آدھا مرتبان خالی ہو گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اگلے دن ہم دونوں بہن بھائی شدید بیمار ہو گئے، اور والدہ صاحبہ سے جو ڈانٹ پڑی وہ الگ۔ اس وقت کے اعتبار سے ہمارے گھر کے اندر ہر سہولت میسر تھی۔ گاؤں کے بہت کم لوگوں کے گھروں میں ٹی وی تھا، جن میں ہمارا گھر بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ فریج بھی ہمارے گھر میں موجود تھا۔ گرمیوں میں اکثر محلے والے ہمارے گھر سے برف لے کر جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب ہفتے کی شام کو پی ٹی وی پر پاکستانی فلم دکھائی جاتی تھی
تو پورے محلے کے لوگ ہمارے گھر جمع ہو جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر فلم دیکھتے تھے۔ گرمیوں میں ہم اس طرح کرتے کہ ٹی وی اٹھا کر برآمدے میں رکھتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں۔ ہفتے کی شام ہمارا برآمدہ ایک سینما ہال کا منظر پیش کر رہا ہوتا تھا۔ لڑکوں کو آگے بٹھایا جاتا تھا اور خواتین اور بچیاں پیچھے بیٹھ کر فلم دیکھا کرتی تھیں۔ اصل مزہ اس وقت آتا تھا جب ٹی وی کا سگنل ٹھیک نہیں آ رہا ہوتا تھا۔ اچھے سگنل کے لیے ٹی وی کا اینٹینا چھت پر کافی اونچے ڈنڈے پر لگایا ہوتا تھا۔ جب کبھی ہوا چلتی اور اینٹینے کا رخ پھر جانے سے تصویر خراب ہو جاتی تو اینٹینے کا رخ درست کرنے کے لیے ایک بندہ چھت پر چڑھایا جاتا۔ وہ چھت پر اینٹینے کا رخ گھماتا جاتا اور نیچے سے آوازوں کا ایک شور ہوتا، تھوڑا اور، بس اب ٹھیک ہے، او ہو واپس، بس، اور اگر ہوا تیز چل رہی ہوتی تو اس اینٹینا ٹھیک کرنے والے کا بیچارے کا کام اور بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ بچپن کی اہم باتوں میں سے ایک قابل حیرت بات یہ بھی تھی کہ ہم بہن بھائیوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ باجی ہم سے بڑی تھیں اور ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ میں خود بھی بہت زیادہ ذمہ دار تھا۔ والد صاحب جب کراچی میں ہوتے تو 2-3 مہینے کے بعد ان کا چکر لگتا تھا اور جب ان کی آمد کی خبر ملتی تو گھر میں گویا عید کا سا سما ہوتا۔ والد صاحب نے بہت کم ہمیں ڈانٹا۔ اس دور میں ویڈیو گیمز وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، موبائل فون کا وجود تک نہ تھا۔ ہماری کھیلیں بھی اس دور میں مختلف ہوتی تھیں۔ گھر میں لوڈو، کیرم وغیرہ کھیلا کرتے تھے۔ گھر سے باہر جانے کی اجازت کم تھی۔ بڑی مشکل سے امی جان کی منتیں کر کے شام کو صرف 1 گھنٹہ باہر جانے کی اجازت تھی اور ساتھ ہی سختی سے تاکید کی جاتی تھی کہ مغرب کی اذان سے پہلے گھر واپس آنا ہے۔ جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پتنگ بازی کا شوق چڑھ گیا۔ میں نے خوب پتنگ بازی کی۔ ایک بار دوستوں نے مختلف گھروں سے لالٹینوں کے ٹوٹے ہوئے شیشے اور فیوز بلب اکٹھے کر کے ان کے کانچ کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنایا اور پھر گوند میں ڈال کر اس کو دھاگے پر لگا کر ڈور تیار کی، جو بازاری ڈور سے بہت بہتر تیار ہوئی۔ وہ دور آپس میں باہمی محبت اور الفت کا دور تھا۔ سارے بچے اکٹھے کھیلا کرتے تھے، بلا تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں آیا جایا کرتے تھے۔ لیکن ہماری والدہ صاحبہ ہمیں کم ہی باہر جانے دیا کرتی تھیں کیونکہ ان کی زیادہ تر توجہ ہماری پڑھائی کی طرف ہوتی تھی اور ہمارا زیادہ تر وقت گھر میں پڑھائی کرتے گزرتا تھا۔ مجھے ٹی وی پر فلمیں دیکھنے اور کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، جس کی تکمیل کے مواقع مجھے بہت ہی کم ملتے تھے۔ ہمارے گھر ایک بار ہمارے انکل کے ایک دوست آئے اور انہوں نے باتوں باتوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ گوجر خان کے کیپری سینما میں بڑی اچھی فلم لگی ہے۔ انہوں نے اس فلم کے کچھ مزاحیہ سین کی کہانیاں بھی سنائیں۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا اور اگلے دن کسی کو بتائے بغیر گلیانہ جنرل اسٹاپ سے گاڑی میں بیٹھ کر گوجر خان روانہ ہو گیا تاکہ وہاں جا کر فلم دیکھ سکوں۔ گوجر خان پہنچا تو اتنے بڑے شہر کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ سمجھ میں نہ آئے کہ فلم کہاں پر لگتی ہے اور جس جگہ پر فلم لگتی ہے وہاں پر کیسے پہنچا جائے۔ اس وقت سوشل میڈیا اور چینل نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا شعور اور انفارمیشن بہت کم تھی۔ مجبوراً واپسی کا ارادہ کر لیا اور پھر سوچا کہ پہلی بار شہر آیا ہوں تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ لیتا جاؤں۔ انہیں امرود بہت پسند تھے، اس لیے میں نے ایک ریڑھی والے سے امرود خریدے اور دوبارہ ویگن اسٹاپ پر پہنچ گیا۔
वहाँ से वैगन में बैठकर घर वापस आया और इस आने जाने में 3-4 घंटे गुजर चुके थे। घर वाले अच्छे खासे परेशान थे क्योंकि मैं तो कभी 10 मिनट के लिए भी बताए बगैर बाहर नहीं निकला। घर पहुंचकर जब वालदा साहिबा को अपने लेट होने की रुदात सुनाई तो इनकी परेशानी गुस्से में बदल गई और इस पर मुझे काफ़ी डांट पड़ी। लेकिन जब अम्मी जान को बताया कि ये अमरूद मैं अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आया हूँ तो उनका गुस्सा प्यार में बदल गया। मज़ा तो इस वक्त आया जब अमरूद प्लेट में डाले गए तो सारे के सारे अमरूद गले सड़े और ख़राब निकले। रेडी वाले ने मासूम छोटा बच्चा देखकर पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन सारे गले सड़े अमरूद मेरे लिफाफे में डाल दिए। वो शायद मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र था जो मैंने अकेले किया। इस वक्त मुझे क्या मालूम था कि आने वाली ज़िंदगी में मेरे लिए बेशुमार और बेहिसाब सफ़र लिखे हुए हैं। मैंने दुनिया के बेशुमार मुल्कों और बेशुमार शहरों के और बेशुमार इलाकों के सफ़र करना है। शायद हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती भी इसी बात में पोशीदा होती है कि हमें आने वाले कल का पता नहीं होता कि ज़िंदगी की किताब के अगले सफ़े पर क्या लिखा हुआ है, अच्छा होगा या बुरा। हर बंदे की तकदीर और हर बंदे का नसीब मुख्तलिफ होता है। बाज़ बंदों के नसीब का रिज़्क अल्लाह ताला ने एक जगह पर इकट्ठा रख देता है जैसे बहुत बड़ा ढेर लगा हो, और बाज़ लोगों का रिज़्क मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिया जाता है और वो सारी ज़िंदगी रिज़्क की तलाश में इधर से उधर फिरते रहते हैं। मुझे आज तक याद है, मेरा 5वीं का बोर्ड का इम्तिहान था जो हयात सर में लिया गया। वहाँ पर 30-35 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों के बच्चे आए हुए थे जिनकी तादाद सैकड़ों में थी। इस इम्तिहान में मैंने तमाम स्कूलों में पहली पोजीशन हासिल की और मुझे 5 रुपये के साथ एक ट्रॉफ़ी भी इनाम में दी गई। अगर आप इस किताब को मुकम्मल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप इस किताब को आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं।